ہمیں ایک خیال یہ آ رہا ہے کہ آپ کراچی سے جب آپ دونوں نکلے تھے بھابھی آپ اور بھیا جی تو تھوڑا سا اگر بھیا جی کراچی سے جب آپ نکلے تو وہاں سے کینیڈا تک کا جو سفر تھا وہ کیسے گزرا اور کہاں کہاں رکے آپ لوگ؟ سفر تو بہت اچھا گزرا، مگر یہ کہ اس کیفیت میں میری ایک نظم ہے. تو ٹھیک نظم پہ ہم پہنچ جائیں گے اتنی جلدی. ہم تو سوچ رہے تھے کہ تھوڑا سا جو ہے یہ بتائیے بھابھی کہ جو آپ لوگ وہاں سے نکلے ہیں تو وہاں سے اور کینیڈا تک کا جو سفر تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. ہم لوگوں کو تو نہیں پتا کیونکہ اس کے بعد تو ملاقات بہت عرصے بعد ہوئی. بہت اچھا گزرا. اور تھوڑی سی تفصیل بتائیں. مطلب یہ ہم لوگ پیرس میں رکے، روم میں رکے اور بیروت میں، اور بس ایک ایک رات. اس کے بعد ہم مونٹریال سے ٹورانٹو آ گئے. بیروت بھی تھا بیچ میں. بیروت کے کہا میں نے، اچھا. بیروت بھی تھا. بس اور کوئی خاص وہ نہیں. پہنچنے کے بعد جو ہے کہاں آ کے ٹھہرے، کیسے کہاں پہ رکے، اس کے بعد کا تھوڑی سی تفصیل بتائیں. اور شوکت حسین رضوی ہمارے ساتھ تھے، نور جہاں وہ کے مرچ شوہر. لے کے گھوم رہے تھے. جی وہ بھی بتائیں. اور یہ ان کو چور سمجھ رہی تھی کہ وہ چور ہے 420 ہے کوئی آدمی. اور وہ مرچ لے کے ہر کھانے میں کے ساتھ وہ مرچ پیش کر دیں کہ اسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ یہ مرچ لے، مرچ ڈالیں، میں مرچ لے کے چلتا ہوں کیونکہ کھانے بہت یہاں کے واحیات ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے. بس تو میرے خیال سے بیروت میں ملاقات ہوئی تھی ان سے. ٹھیک. بیروت میں ملاقات ہوئی، وہ تو کراچی سے ہمارے ساتھ تھے بھائی. یا لیکن میں بیروت میں ہی بس ان سے جب کھانے بیٹھے تھے تبھی ملاقات ہوئی تھی ایلین سے. وہ ان کی مدد کر رہے تھے، ان کا سوٹ کیس پکڑنے کی کوشش، یہ سمجھ رہے تھے سوٹ کیس لے کے بھاگ جائے گا. تو چلیں اب آپ کینیڈا پہنچ گئی نا، پھر وہاں سے بتائیں تھوڑا سا. کینیڈا پہنچ کر نج بھائی جان اور یہ لوگ سب لینے آئے ہوئے تھے، فیملی کے لوگ، ابا جان وغیرہ. اس کے بعد وہاں سے کار بالکل فل تھی کیونکہ سب لوگ لینے آئے تھے ہمیں، ناصر بھائی جان بھی تھے، سب لوگ. پھر وہاں سے ہم ٹورانٹو سے آئے اور ڈیزی ہونے والی تھی. تو بس اتنے سارے لوگ تھے، تم سمجھ لو کہ بس میں یہاں جب پہنچی ہوں تو میرے تو درد شروع ہو گیا پیٹ میں، کیونکہ وہ سب بیٹھے ہوئے تھے، اتنا کراؤڈڈ تھا کار میں. نجمین بھی پورے خاندان کو لے آئے تھے میرے خیال سے. رونق ہو رہی تھی. تو کس بھیا جی کس مہینے میں آپ لوگ پہنچے یہاں؟ 17 اپریل میں پہنچے تھے ہم لوگ. اپریل میں. ڈیزی کب پیدا ہوئی؟ ڈیزی مئی 27. مئی 27. ٹھیک ٹھیک. 27 مئی کو ڈیزی پیدا ہوئی ہے. ایئر 72. یا 72 میں. تو بس یہاں پر آ کے 1 مہینے بعد ڈیزی ہو گئی، اور اس کے بعد بس ہم مصروف ہو گئے پیرنٹنگ میں. تو بھیا جی تھوڑا سا بتائیں اس کے بعد کے جو واقعات. واقعہ تو بس بتا دیا تمہیں، ڈیزی پیدا ہو گئی. واقعہ جی کیا؟ نہیں، ڈیزی کے پیدا ہونے کے بعد پھر آپ لوگ کب گئے اپنے اپارٹمنٹ میں؟ اکتوبر میں ہم لوگ گئے، 5 اکتوبر کو اپنے اپارٹمنٹ میں گئے. رائٹ. 72 میں. ہاں یہ ساری تاریخیں ان کو معلوم، مجھے یاد نہیں ہے. 72 میں اکتوبر میں گئے ہم لوگ. اکتوبر میں. ٹھیک. ہمارا چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا 2 بیڈ رومز کا. ہاں. بس پھر کچھ بھی نہیں، ہم اپنے اپارٹمنٹ میں موو ہو گئے. پھر جا کے جو ہوتا ہے
ایک ایک پتیلی لی, ایک ایک دو دو پلیٹس لی, دو دو چمچے لیے. بہرحال جو نظم میں نے کہی ہے اس واقعے پہ, اب انہوں نے وہ نظم کہی تو نظم سن ہے, اس سے اگر جذبات کا اندازہ لگاؤ تو یہ اتفاق سے نکل بھی آئی ہے, وہ سنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے بھیا جی. اور یہ جتنی بھی نظم ہے میٹافوریکل ہے, وہ شام, اس نظم کا عنوان ہے مجدہ. جی. وہ شام علم تھی شاید کہ اس کے چہرے پہ ایک موہوم جانکنی تھی. شعاؤں سے نور چھن چکا تھا, دہکتے لمحات یخ ہوئے تھے. عجب سما تھا, نہ روشنی تھی نہ تیرگی تھی. وہ شام تھی یا نظام شمسی کا ایک سنگین سانحہ تھی. تجھے ہو مژدہ, وہ شام میں نے گزار لی ہے. واہ. تجھے ہو مژدہ, وہ شام میں نے گزار لی ہے. یہ میری ہمت کا معجزہ ہے. اور اب میں اس شام سے گزر کر ایک ایسی دنیا میں آ گیا ہوں, یہاں پہ آنے جی جی. جہاں کی صبحیں مسرتوں اور محبتوں کی پیغمبر, جہاں پہ ہر سمت زندگی ہے, جہاں خزاں بھی زمین کو اپنے رنگوں سے گلزار کر رہی ہے, جہاں حقیقت کسی مصور کے خواب کی طرح خوبرو ہے. میں دیکھتا ہوں گلوں کے چہرے میں تیرا پرتو, گھٹا کے رنگوں میں تیرے گیسو, ہوا میں جنبش تیرے بدن کی, صبا کی نکھت میں تیری خوشبو. میں سوچتا ہوں کہ اس جہاں میں کسی بھی شے کی کمی نہیں. مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے تو بھی یہیں کہیں ہے. واہ واہ واہ. یہ نظم میں نے اس وقت کہی تھی. ایک یہ نظم ہے, اور اس نظم کا عنوان ہے اثاثہ. جی. اور یہ نظم مجھے بہت عزیز ہے کیونکہ یہ میری زندگی کی عکاس ہے. اثاثہ. کہ مجھ کو ورثے میں ملی ہیں چند بوسیدہ کتابیں, کرم خوردہ سال خوردہ روزگار آلودہ, لیکن جاویداں مانند یاد رفتگاں. یہ کتابیں راقمان نیک و بد, یہ کتابیں شاہدان شوکت ہر قرن, یہ کتابیں رازداران ابو جد. میرا ورثہ چند بوسیدہ کتابیں, کرم خوردہ سال خوردہ روزگار آلودہ, لیکن جاویداں مانند یاد رفتگاں. طلعت افکار کا مامن, یہ بوسیدہ کتابیں. تیرگی و جہل کی دشمن, یہ بوسیدہ کتابیں. بیشہ تہذیب کا مدفن, یہ بوسیدہ کتابیں. روح فکر و علم کا مسکن, یہ بوسیدہ کتابیں. میرا ورثہ اور اثاثہ چند بوسیدہ کتابیں. داستاں گوئے نیا گانے تمدن, ان کتابوں میں رقم ہے گنج قاروں جود حاتم, حکمت لقمان کا اجمال, کہ قباد و بہمن و جمشید کا اجلال. رفت فر کیانی احتشام قیصر و کسریٰ, سطوت اسپین و مصر و ترکی و ایران سے, ترکی و اسپین, ترکی و ایران
سے عثمانیہ تک، روشنی عصمت آل ابا سے تیرگی دولت عثمانیہ تک، الفت فرغانہ و بغداد سے گنگ و جمن کی چاہ تک، مولد حجاج اور تیمور سے گور بہادر شاہ تک، قصہ پارینہ اجداد، ملت بیضا کے آشوب درون کی داستان خفشاں، میرا ورثہ اور اثاثہ چند بوسیدہ کتابیں، لائق تعظیم و حرمت ہیں یہ بوسیدہ کتابیں، ارمغان فکر و حکمت ہیں، روشنی دشت ظلمت ہیں یہ بوسیدہ کتابیں، ایک نصاب آدمیت ہے یہ بوسیدہ کتابیں، یہ کتابیں داستاں گوئے نیا گانے تمدن، ان کتابوں میں ملے ہیں مجھ کو اقلیم سخن کے نغمہ پرداز حریم خلوت پندار، یہ دقیقی ہے وہ فردوسی ہے یہ ہے عنصری، یہ ثنائی ہے ادھر رومی ہے وہ ہے انوری، اس طرف عطار و سعدی کا دریچہ باز ہے، اس طرف خسرو نظامی حافظ شیراز ہے، ایک طرف عرفی و بیدل اور نظیری کے جلیس، ایک طرف اقبال و میر و غالب و جوش و انیس، سارے لوگ آ گئے۔ مجھ کو ورثے میں ملے یہ نیا گانے ادب، کرم خوردہ سال خوردہ، روزگار آلودہ لیکن جاویداں، فیض سے جن کے میری تخیل میں آباد ہے کتنے درخشاں گلستاں، ہر قلم روئے ادب میں ذی حشم ہے یہ نیا گانے ادب، کشور علم و تفکر کا علم ہے یہ نیا گانے ادب، حرمت لفظ و معانی کا بھرم ہے یہ نیا گانے ادب، فاتحان قلعہ لوح و قلم ہے یہ نیا گانے ادب، منفرد ہیں مقتدر ہیں محترم ہیں یہ نیا گانے ادب، اور میرا سرمایہ فقط یہ چند بوسیدہ کتابیں، ان کتابوں میں میرے اجداد مجھ سے ہم سخن ہیں، میری ناداری اور نافہمی پہ تانا زن ہے، ایک دبیر کور چشم و کور دل کی طرح مجھ پر خندہ زن ہے، میرا ورثہ اور اثاثہ چند بوسیدہ کتابیں، بس یہ نظم ہے۔ واہ واہ واہ، بہت اچھی نظم ہے بھائی جی، واہ ہاں واہ۔ اس میں کچھ غزلیں بھی ہیں آپ کی بہت اچھی ہیں، لیکن ہم ایک دو بات بھابھی سے کر لیں چھوٹی چھوٹی سی، تو ابھی جھرنا کا بتائیں کب پیدا ہوئی کس سن میں؟ جھرنا 1973 میں 28 جون۔ 28 جون۔ اور اس وقت کہاں تھے آپ لوگ؟ ہم لوگ ونزر میں اپنے اپارٹمنٹ میں۔ ٹھیک ٹھیک۔ بس اور 73 کے بعد 430 کیلیفورنیا پہ کب آیا آپ کا؟ 430 کیلیفورنیا میں 84 میں 1984 84۔ دسمبر، بلکہ آئی شوڈ سے جنوری۔ بیچ میں ٹورانٹو میں بھی تو تھے نا، وہ کون سے ایئرز تھے؟ 81 سے 81 سے 85 تک آپ ٹورانٹو میں تھے۔ ٹورانٹو میں تھے۔ رائٹ رائٹ۔ تو پھر 430 میں تو اس کے بعد آیا نا؟ 430 پر اس کے بعد ہے، پھر وہ 85 میں آئے تھے 430 میں۔ پھر رومی صاحب 85 میں آ گئے، وہ بھی ونزر میں، تینوں بچے ونزر میں ہی ہوئے۔ 85 میں تو امی بھی تھیں؟ امی بھی تھیں، ہاں۔ بہرحال اور نام جو ہیں بچوں کے بھیا جی، تو وہ تینوں کے آپ نے رکھے؟ ہاں ظاہر ہے، اور تو کوئی رکھنے والا تھا نہیں، میں نہیں رکھے۔ تو ناموں کا تھوڑا سا بتائیے بیک گراؤنڈ کے، مطلب کیسے کیسے آپ نے یہ سوچا؟ سوچا کیا مطلب، یعنی مطلب یہ جو ذہن میں آئے
ظاہر ہے کہ ہماری زندگی میں آئی بچی ہماری تو ہمارے لیے تو وہ ایک پھول ہی تھی، اور پھولوں میں مجھے ڈیزی کا پھول بہت پسند ہے، تو اس کا نک نیم ڈیزی رکھا۔ اس کا اصلی نام میں نے رکھا تھا قرۃ العین، کیونکہ قرۃ العین جو شاعرہ ہے ایران کی وہ میری محبوب ترین شاعرہ ہیں، اور قرۃ العین حیدر جو انڈیا کی ہیں وہ بھی میری پسندیدہ رائٹر ہے، تو قرۃ العین رکھا تھا۔ قرۃ العین جو تھا وہ پھر بعد میں احساس ہوا کہ یہاں کے لیے مشکل نام ہے، صحیح، تو اس کو ہم نے چینج کر کے عالیہ کر دیا ٹھیک، بس۔ اور دوسری بچی جو پیدا ہوئی تھی ہماری وہ عرشیہ ہے، تو عرشیہ کا نام پہلے جھرنا رکھا میں نے نک نیم۔ رابندر ناتھ ٹیگور کی ایک نظم ہے بڑی خوبصورت جس کا عنوان ہے جھرنا، جی، اور جس وقت وہ پیدا ہوئی میں اس نظم کو گیتانجلی میں پڑھ رہا تھا۔ گیتانجلی ٹیگور کی کلیات کا نام ہے، تو میں نے اس کا نام جھرنا تجویز کیا، مگر پھر یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد تنویر کا فون آیا، اور تنویر نے کہا کہ بھیا جی یہ نام مجھے بہت پسند ہے اور میں اپنی بچی کا رکھنا چاہتی ہوں، رکھ لوں؟ میں نے کہا بھائی وہ میری ملکیت تو ہے نہیں، ایک لفظ ہے، اگر تمہیں رکھنا تم رکھ لو۔ تو چنانچہ اس نے اپنی بچی کا نام رکھ لیا۔ ہماری بچی کا جو ایکیڈیمک نیم ہے وہ عرشیہ ہے، تو اس طرح وہ ہے۔ یعنی ان کی بیٹی کا بھی اصلی نام تو کچھ اور ہے ہمارے خیال میں؟ نہیں، ان کی بیٹی کا اصلی اور نقلی دونوں نام یہی ہے، جھرنا ہی ہے۔ یا تو بس۔ اچھا، پھر رومی کا؟ رومی کا ظاہر ہے کہ جلال الدین رومی وہ میرے فیوریٹ شاعر ہیں، جی، ان کے اوپر میں نے نک نیم رکھا اس کا رومی کا۔ اور رومی کا تاریخی نام میں نے رکھا زیغم عباس، جس سے اس کی تاریخ پیدائش نکلتی ہے 1985، اور اس کا ایکیڈیمک نیم رکھا احمر۔ تو اس طرح یہ تینوں نام رکھے گئے۔ اور تینوں بچے جو ہیں یہ مطلب ونزر میں ہی گئے؟ ونزر میں ہی پیدا ہوئے، ونزر ہی سے گریجویشن ہوا؟ اور ونزر سے ہی گریجویشن ہوا، اور ونزر سے ہی ان کے کریئر بنے۔ ٹھیک، ہاں، جو بڑی بیٹی ہے ہماری عالیہ، اس نے پی ایچ ڈی کیا مائکرو بایولوجی میں، اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد وہ کہاں گئی تھی؟ واشنگٹن گئی تھی۔ واشنگٹن سے ٹریننگ حاصل کی اس نے، واشیو یونیورسٹی، واشنگٹن یونیورسٹی، اور سینٹ لوئس۔ اب آج کل وہ اسکول آف میڈیسن میں پروفیسر ہے اور وہاں پڑھاتی ہے۔ دوسری بیٹی جو ہے ہماری عرشیہ، اس نے پی ایچ ڈی کیا سوسیالوجی میں، اور وہ سوسیالوجی اسٹیٹ سے کیا اس نے بھی۔ کی ایسوسیٹ پروفیسر ہے ٹورانٹو میں، وہ وہاں پڑھاتی ہے۔ رومی صاحب ہیں، رومی صاحب نے گریجویشن کیا یونیورسٹی آف ونزر سے، بی ایس سی آنرس کیا اس نے، یعنی اور بڑے اچھے اس سے کیا نمبر سے۔ اور اس کے بعد وہ یعنی مطلب یہ کہ میڈیکل اس میں پروفیشن میں داخل ہوئے، وہاں انہوں نے میڈیسن کیا کریبین سے، اور کریبین سے میڈیسن کر کے واپس آئے، اور واپس آ کے ریزیڈنسی انہوں نے بومانٹ ہاسپٹل سے کی، بومانٹ ہاسپٹل میں 3 سال، اور پھر اس کے بعد یہ ڈی ایم سی سے وہ اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں ہیماٹالوجی اور آنکالوجی میں، اور اب وہ ہیماٹالوجی اور آنکالوجی کے اٹینڈنگ ڈاکٹر بننے والے ہیں 2 مہینے میں، انشاءاللہ۔ آلریڈی آفر ہو گیا ہے۔ بالکل، تو بس ہاں، نہیں یہ سب اچھی خبریں ہیں۔ اور ڈیزی کی شادی کس ایئر ہوئی؟ 98 اگست۔ اور کس سے ہوئی؟
ڈیزی کی شادی جو اس کا نام ہے منیر حیدر عابدی، اور وہ منیر حیدر عابدی ہیماٹولوجی اور آنکالوجی کا ٹاپ فزیشین ہے. یعنی ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا ہے وہ. ہم تو گئے تھے وہاں گرینڈ ریپڈس. عرشیہ کی شادی بھی امروہے میں ہوئی. عرشیہ کے جو سسرال ہے وہ امروہے کی ہے، شیعہ ہیں، امروہے کے ہیں، اور نقوی ہیں. اور نقوی ہیں. امروہے کے نقوی ظاہر ہے کہ مشہور ہیں. جی. اور تو بہت اچھی سادات کا گھرانہ ہے، تو وہاں ان کی شادی ہوئی. اور فواد جو ہے، یہ بھیا جی آواز نہیں آئے گی پھر. فواد جو ہے وہ پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہے، جی. کارلٹن سے کیا ہے اس نے میکینیکل انجینئر. جی. اور ساتھ ساتھ کمپیوٹر کا ایکسپرٹ ہے، اور آئی ٹی فیلڈ میں ہی وہ ایز اے کنسلٹنٹ گورنمنٹ آف انٹیریو کے ساتھ کام کر رہا ہے. ایک اچھے عہدے پہ ہے. تو اب رومی صاحب کی شادی ہوئی ہے لکھنؤ میں. لکھنؤ کے لوگ ہیں، میرے دوست ہیں بہت پرانے. ان کے یعنی مطلب ان کے صالح ہیں رشتے میں، اور انہوں نے مجھے یوسف مرزا صاحب نے یہ رشتہ بتایا تھا کہ بھئی وہ آپ چاہیں تو میری بیگم کی بھتیجے سے رجوع کر سکتے ہیں. اور اس کا نام یسرا ہے لڑکی کا. تو پھر وہاں گئے تو یہ لوگ آبدی ہیں، یہ لوگ بھی، اور یسرا اس کے پیرنٹس وغیرہ آبدی ہیں یہ لوگ. تو یسرا رومی صاحب کی دلہن ہے، اور یسرا بھی ڈاکٹر ہے. یسرا جو ہے پیڈیٹریشن ہے، اور ابھی 2 مہینے کے بعد اس کی ریزیڈنسی فنش ہو جائے گی، اور وہ فل پریکٹس میں آ جائے گی اپنی پرائیویٹ. اور رومی صاحب جو ہیں وہ بھی 2 مہینے کے بعد اپنی پوری پریکٹس میں آ جائیں گے. تو بس. تو ان بچوں کے نام کیا کیا ہیں؟ ایک پہلی بچی جو ہے اس کا نام ہے زارا، اور بچے کا نام ہے ازلان. اور اس نے میرا بھی نام اس میں شامل کر دیا ہے، ازلان عروج زیدی. ہاں کہ میں نے اس سے کہا کہ اس کا نام ہونا چاہیے ازلان احمر زیدی. اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ کا نام رکھنا چاہ رہا ہوں. اور وہ کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے اور میرے انیشل سے ایک ہو. تو رومی کے انیشلز بھی AUZ ہیں. جی جی بالکل. تو وہی انیشلز اس کے بچے کے ہیں. تو یہ بچہ جو ہے یہ 1.5 سال کا ہے، بچی جو ہے 2.5 سال کی ہے. تو اس طرح سے بچوں کا سب کاروبار نمٹ گیا ہے. نہیں ابھی تو اس کا ڈیزی کا تو بتائیں بچے. ہاں، ڈیزی کے 2 بچے ہیں ماشاءاللہ. ایک پہلا بچہ جو ہے اس کا نام ایرج حیدر عابدی ہے. یہ نام بھی میں نے ہی رکھا، اور یہ نام رکھا ہے ایرج مرزا کے اوپر. جو ایرج مرزا ایران کا بہت ہی مشہور شاعر، علامہ اقبال کے زمانے کا، جس سے علامہ اقبال نے بہت ساری چیزیں مستعار لی ہیں، یہ وہ صاحب ہیں. تو ان کا نام یہ ہے. پھر دوسرا بچہ ہے، دوسرے بچے کا بھی نام میں نے رکھا فرزان حیدر عابدی. اور یہ اب ایرج جو ہے، ایرج تو اب یونیورسٹی میں جانے والا ہے، وین اسٹیٹ جائے گا انشاءاللہ اگست میں. اسکالرشپ بھی ملی ہے اس کو، سپٹمبر سے جائے گا. اور فرزان ابھی ہائی اسکول جائے گا. ٹھیک. اور اب جھرنا کی عرشیہ کی ایک بیٹی ہے، اور اس کا نام زوہا ہے.
زوہا تو غلط ہے، نام میں نے رکھا ہے، میں نے اس کا نام رکھا ہے زوہا، جس میں واو نہیں ہے، زے ہے الف، زوہا، جس کا مطلب ہے یعنی زوہا چمک کو کہتے ہیں خورشید کی، یہ وہ زواد والا زوہا نہیں ہے، زے والا ہے زوہا۔ اور نام وہ- تو سب اچھے ہیں۔ ہاں تو بس یہ ہے۔ تو اب بچے جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہیں، ہاں ویسے ویسے ہم بوڑھے ہو رہے ہیں۔ نہیں تو بچے جو ہے وہ آتے جاتے رہتے ہیں، ملتے ہیں ہاں آپ ماشاء لوگوں اللہ سے، آتے رہتے ہیں، رونق رہتی ہے۔ کبھی کسی ویکنڈ پہ کوئی اور کسی ویکنڈ پہ کوئی۔ تو اب ہو یہ گیا؟ جی وہ غزل ملی؟ نہیں غزل تو ہے نہیں اس میں۔ تو کیا ڈھونڈ رہے نہیں تو غزل تو ہوگی، کوئی تو ہوگی بھیا جی اس میں، ارے بھائی یہ اتنی بڑی ڈائری میں کوئی تو غزل ہونی چاہیے۔ ابھی مائکروفون تھوڑا سا آگے کر لیں۔ یہ ایک نظم ہے جو آج کہی میں نے بہت پہلے تھی، اس پہ تاریخ لکھی ہوئی ہے، 1983 میں کہی تھی یہ، مگر یہ کہ یہ نظم آج بھی صادق ہے اس زمانے پہ جو آج کل ہو رہا ہے۔ کیا عنوان ہے بھیا جی اس کا؟ اس کا عنوان ایکچولی یعنی مطلب یہ کہ نظر بیروت ہے، مگر یہ کہ یہ ایک طریقے سے کراچی کے حالات میں بھی فٹ ہے اور دنیا کے بھی۔ کہ تو آسمانوں پہ بیٹھا ہے، فراز عرش سے شاید نظر نہیں آتا، تو آسمانوں پہ بیٹھا ہے اور زمین پہ تیری وہ قہر ہے جو فرعین کے بھی بس میں نہ تھا، وہ جبر ہے کہ جو نمرود کو خجل کر دے، وہ ظلم ہے جو یزیدوں کی دسترس پہ نہ تھا، تو آسمانوں پہ بیٹھا ہوا ہے کیوں خاموش، زمین پہ خلق خدا دنگ ہے کہ یوم حساب اگر نہ آج ہوا پھر کبھی نہیں ہوگا۔ واہ، تو بس اب 2 نظمیں ہو گئیں۔ نہیں بھیا جی تبھی تو اس میں آگے تو چلیں۔ ارے آگے تو یعنی مطلب یہ کہ الٹا سیدھا سب طرف ہے۔ آپ کی ابھی کون سی پسندیدہ غزل ہے ان کی بھیا جی کی؟ ہاں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی کون سی پسندیدہ غزل ہے، بتائیں کون سی ہے میری پسند۔ مجھے نہیں پتا ہے تو آج تو یہ پتہ لگنا چاہیے نا۔ نظم۔ مجھے تو سبھی پسند ہے، سب جو کہتے ہیں بہت اچھا کہتے ہیں۔ نہیں سیریسلی میں تو ان سے کہتی ہوں کہ آپ اپنا کتاب پبلش کروائیں، لیکن یہ اپنے اس میں نہیں کرواتے۔ کیوں نہیں کرواتے؟ پتہ نہیں کرنی تو چاہیے، یہ تو کام آسان۔ آسان ہے بس۔ یہ 1988 کی نظم ہے، اس کا عنوان ہی ہے نظر کراچی، محرم 1409 یہ تاریخ جی۔ لکھی ہے۔ جس طرف دیکھو جدھر جاؤ وہی ایک سلسلہ، ابن آدم پابجولا زندگانی خونچکا، آج پھر ہے ذریت انسان کی نوحہ کنا، زندگی کی ایک ایک ساتھ میں پنہا، خوف مرگ ناگہاں 4 سو پھیلا ہوا۔ اس وقت پڑھا نہیں جا رہا بھائی، ابھی آپ ذرا۔ چشمہ کہاں؟ جس طرف دیکھو جہاں جاؤ وہی ایک سلسلہ، 4 سو پھیلا ہوا یہ عہد نو کا نینوا،
جس طرف دیکھو جہاں جاؤ وہی ایک سلسلہ، ہر طرف دشتے ستم ہے، ہر طرف شمر و یزید و حرملہ، ہر طرف ہے شور ماتم، ہر طرف آہو بکا، ہر نفس ہے قریہ قریہ، کو بکو وقف ازا، ہر طرف انسانیاں میسور و استبداد ہیں، ہر طرف نمرود ہیں، فرعون ہیں، شداد ہیں، ہر طرف حرص و حوث کی چاہ کا انبار ہے، سب یہاں یوسف کے بھائی مصر کا بازار ہے۔ واہ زندگی سود و ضیاء کا معرکہ، تنگ ہے انسانیت پر وسعت کون و مکاں، چار سو بیروت و شام و کوفہ و کرب و بلا۔ واہ 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 یہ ایک نظم یہ ہے۔ جی بھیا جی بس یہ غزل سن لو تم اور اس کے بعد چھٹی۔ ٹھیک۔ کہ انجمن آرائی ہر دم پھر بھی تنہائی بہت، انجمن آرائی ہر دم پھر بھی تنہائی بہت، یہ مجھے پسند ہے، انجمن آرائی ہر دم یہ مجھے پسند ہے۔ پھر بھی تنہائی بہت، اگلا مصرع تو آپ مجھے نظر بھی نہیں آ رہی نا وہ ان کی ٹیڑھی ہے۔ انجمن آرائی ہر دم پھر بھی تنہائی بہت، آشنا کوئی نہیں لیکن شناسائی بہت، واہ 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 واہ، آشنا کوئی نہیں دل کو لیکن شناسائی لیکن شناسائی بہت، اب کوئی صورت ہمارے دل کو تڑپاتی نہیں، زیب دیتی تھی کسی چہرے کو زیبائی بہت۔ اور یہ جو حافظہ خراب ہوا ہے اس پہ بھی شعر ہے کہ کوئی پرسش بھی کرے تو یاد کچھ آتا نہیں، کوئی پرسش بھی کرے تو یاد کچھ آتا نہیں، آپ جوئے زندگی پر جم گئی کائی بہت، آپ جوئے زندگی پر جم گئی کھائی بہت، آج یہ ویرانی شام غریبہ دیکھ کر ہم کو یاد آئی کسی کی مجلس آرائی بہت، اور وقت نے تاراج کر کے رکھ دیے سارے نقوش، وقت نے تاراج کر کے رکھ دیے سارے نقوش، ایک زمانہ تھا کہ ہم میں بھی تھی رانائی بہت۔ واہ اور جذبی کا ایک بہت مشہور شعر ہے جس سے جذبی مشہور ہوئے کہ جب کشتی ثابت و سالم تھی ساحل کی تمنا کس کو تھی، اب ایسی شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنا کون کرے۔ جی اس شعر سے اقتصاب کیا ہے اور اس سے اختلاف بھی کیا ہے کہ ثابت و سالم سفینے نظر طوفان جب ہوئے، ثابت و سالم سفینے نظر طوفان جب ہوئے، ہم کو اپنی ایک شکستہ ناؤ یاد آئی بہت، واہ واہ، ہم کو اپنی ایک شکستہ ناؤ یاد آئی بہت، اور کس درگاہ میں ہے یہ شکوہ خواجگی، اپنی پیشانی کو اس در کی جبی سائی بہت، اپنی عمر بھر دریا ہمیں قطرہ نظر آتا رہا، ورنہ کہنے کو تو ہم میں بھی تھی بینائی بہت، واہ واہ واہ، اچھا شعر ہے بھائی۔ ورنہ کہنے کو تو ہم میں بھی تھی۔ وہ شعر بھائی جی دوہرا دیجیے گا، کون تھا؟ اس سے پہلے والا، بینائی بہت، عمر بھر دریا ہمیں قطرہ نظر آتا رہا، ورنہ کہنے کو تو ہم بے بھی تھی بینائی بہت، بینائی بہت، اور سیر کر دیکھا جہاں کو، سیر کر دیکھا جہاں کو تب کھلا ہم پر عروج، یہاں تماشا کم ہے لیکن ہے تماشائی بہت۔ واہ 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 واہ، چلو بھابھی آپ کی طرف سے داد نہیں آ رہی کیوں؟ بس دانت کو بچا بچا کے رکھتی ہوں۔
اوکے یا بالکل دیکھیں چلو یہ بھی سن لو. اس کا مطلب ہے کہ حرص و ہوائے جب و دستار تابک ہے. حرص و ہوائے جب و دستار تابک ہے. آئینہ قلوب پہ زنگار تابک ہے. توبانو فلسو درہم و دینار تا کجا اندیشہ ہائے اندکو بسیار تابک ہے. ہر پستی و بلندی اوہام سے گزر. ہر پستی و بلندی اوہام سے گزر. یہ دین و کفر و صبح و زنار تابک ہے. رکھ کشتی وجود کو ساحل سے بے نیاز. منت کشی قلزم زخار تابک ہے. ہاں خون دل سے تشنگی روح کو مٹا. ہاں خون دل سے تشنگی روح کو مٹا. یہ آرزو ساغر سرشار تابک ہے. گر سیر کی ہوس ہے تو وا کر نگاہ دل. یہ قبض و بست دیدہ خمار تابک ہے. سینے میں لالازار تجلی اتار لے. یہ گل ازار و گل بنو گلزار تابک ہے. رد و قبول خلق سے یکسر ہو بے نیاز. یہ احتیاج گرمی بازار تابک ہے. اور لٹکی رہے گی اپنی جبیں پر مثال برگ. یہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار تابک ہے. دریوزگی یہ لطف و عنایات تا کجا. یہ جبہ سائیاں سر دربار تابک ہے. نکلیں کبھی تو دائرہ روز و شب سے ہم. چلنا مثال گردش پرکار تابک ہے. کافی ہو گئی. یعنی مطلب یہ کہ اس میں سے ایک ہم نکال دیتے ہیں بھائی جی. ایک وہ نکال دیتے نہیں نہیں ایک وہ نکال دیتے وہ اس طرح سے مل جائے گی اس کو. ارے وہ تو ٹھیک ہے بھائی مل جائے گی. میں اس طرح سے یعنی مطلب یہ کہ یہ کوئی وہ تو نہیں ہے. اس میں کون سی کوئی ہے بس وہی آپ وہی سنا دیں جو یہ وہ بتانا چاہ رہا ہے. کون سی نکال اس میں ہے غزل بھائی جی. آپ کو نہیں پتہ چلے گی کون سی. اس کے میرے درمیان ایک فاصلہ رہنے دیا. اس کے میرے درمیان ایک فاصلہ رہنے دیا. لیکن میں زندہ رہوں یہ حوصلہ رہنے دیا. اور فکر کو اپنی زمانے سے جدا رہنے دیا. جس پہ ایک دنیا چلی وہ راستہ رہنے دیا. آسماں پر بند فرمایا گیا باب اثر. اور ہم سب کو یہاں محو دعا رہنے دیا. قافلے والوں کو پہلے کر دیا گم کردہ راہ. راہزن کے لوٹنے کو قافلہ رہنے دیا. منزلیں تو بٹ گئیں اہل ہوس کے درمیان.
تیرا بختوں کو سفر میں مبتلا رہنے دیا. ایک طرف تاراجی گلشن کا اذن عام تھا اور اس طرف شاخوں کو پھولوں پہ کھلا رہنے دیا. اس طرف شاخوں پہ پھولوں کو کھلا رہنے دیا. آستانے سے تیرے ہٹنے نہ دی اپنی جبیں، ایک زمانے کو مگر خود سے خفا رہنے دیا. ہم نے سارے راستے مسدود خود پر کر لیے، اپنے دل میں صرف تیرا نقش پا رہنے دیا. اجنبی ٹھہرے حریفان سخن کی بزم میں، صرف فکر و فن کو اپنا آشنا رہنے دیا. یوں تو ہم محو سخن ان سے رہے، لیکن عروج احتیاطاً ہم نے اپنا مدعا رہنے دیا. چلو یہ بھی ہو گئی. بس ایک غزل اور بھیجیں آخر میں. بھابھی ذرا سلیکٹ کر دیں. کون سی سنا ہے؟ ایک اور سنا دو. مصحف رخسار پر افسون کاکل باندھی ہے، روشنی اور تیرگی کے درمیان پل باندھی ہے. زلف کو کیجے نہ برہم اپنی کاکل باندھی ہے، زندگی کا ٹوٹ نہ جائے تسلسل باندھی ہے. مستی چشم غزالہ بھی خجل ہوتی پھرے، آج کچھ اس طرح رنگ ساغر مل باندھی ہے. اور شوکت لفظ و معانی ہے عبث اس دور میں، جو قلم کی عزت پہ آئے بے تعمل باندھی ہے. یہ تو ہو رہا ہے. فکر و تطہیر سخن کہتے ہیں کس کو، چھوڑیے زاغ کو شاہین اور کرگس کو بلبل باندھی ہے. واہ. کیا سخن رانی کرے کوئی جہاں یہ حکم ہو، کیا سخن رانی کرے کوئی جہاں یہ حکم ہو، کل کو کہیے جزو اور ہر جزو کو کل باندھی ہے. چشم بستہ سے کریں سیر چمن اور اس کے بعد خار بے توقیر کو ریحان و سنبل باندھی ہے. مشکل قافیہ تھا تھوڑا سا. آبرو ویرانہ غربت کی رکھیں اس طرح، پشت پر کانٹے کی بارے نکھتے گل باندھی ہے. اور یہ کہ چھوڑ دیجئے اس کی قسمت کا ہوا پر فیصلہ، چھوڑ دیجئے اس کی قسمت کا ہوا پر فیصلہ. کب تلک بیٹھے ہوئے شیرازہ گل باندھی ہے، کب تلک بیٹھے ہوئے شیرازہ گل باندھی ہے. عقل حیراں ہے کہ اس حرص و ہوس کے دور میں کس کے سر پر آج دستار توکل باندھی ہے. عقل حیراں ہے کہ اس حرص و ہوس کے دور میں کس کے سر پر آج دستار توکل باندھی ہے. آج اس کی یاد نے ہر شے سے غافل کر دیا، آج ہر مصرے میں مضمون تغافل باندھی ہے. اس ہجوم تیرہ بختی میں ملے گا کیا عروج، اس ہجوم تیرہ بختی میں ملے گا کیا عروج. آئیے اب سر پہ احرام تنزل باندھی ہے. احرام تنزل کا بھی جواب نہیں. واہ واہ واہ. بھیا جی اس میں یہ تو بتائیں کہ یہ جو آپ کا دیوان جو ہے اس کا نام آپ نے کیا سوچا ہے؟ نہیں میں نے کچھ اس پہ لکھا ہوا تو ہے کچھ؟ ہاں اس کو لیکن مائکرو فون تو قریب کر لیں. نہیں
یہ لاؤڈ تھنکنگ ہے. میں نہیں تو اسے پڑھ کے تو سنا دیں. ہاں اس کا نام میں نے ایک وقت سوچا تھا گلبانگ پریشاں. تو اچھا نام ہے یہ. ہاں نام تو اچھا ہے بس مگر یہ کہ کوئی وہ نہیں ہے. کیا بات ہے. بس اب ہو گیا نا کافی. اس پہ تاریخ لکھی ہے آئی تھنک 21 اپریل یا بتائیں مجھے. انہیں بھابھی کو دکھائیں گے, بتائیں گے. 21 اپریل 95. جی یہ حسن کی ڈیتھ جب ہوئی ہے تب وہی دن ہے. داغ لگتے جا رہے ہیں فرقت احباب سے. داغ لگتے جا رہے ہیں فرقت احباب سے. کیا کہے دل ہم سے اور ہم کیا دل بیتاب سے. آسماں کو رشک آئے جن کی آب و تاب سے. خاک میں خوابیدہ ہیں وہ خوب رو مہتاب سے. زندگی بھر ہم رہیں گے ماہی بے آب سے. ہم کو کیا مطلب ہے اب دریا کے پیچ و تاب سے. میری آنکھوں سے وہ صورت ہو گئی اوجھل تو کیا. چشم دل دیکھے گی اس کو پردہ ہائے خواب سے. اٹھ گیا اس سفرہ ہستی سے اب رزق حسن. عمر بھر روئیں گی آنکھیں اس کو خون ناب سے. بند یہ کہہ کر ہوا دروازہ بستان دل. فصل گل رخصت ہوئی اس گلشن شاداب سے. آج پیوند زمیں کرنا ہے اپنا گل بدن. آؤ کفنائیں اسے ہم چادر مہتاب سے. اور ہوں گے جن کو ہوگی سیر دریا کی ہوس. ہم کو خوف آنے لگا ہے اب صدائے آپ سے. جن کی قسمت میں لکھے ہوں اس طرح کے روز و شب. ان کو کیوں نفرت نہ ہو خورشید عالم تاب سے. اب بچا ہی کیا ہے اس گھر میں جو لے جائے گی سیل. کیوں ڈراتی ہے ہمیں دنیا کفے سیلاب سے. ہر طرف نقارہ حرص و ہوس کا شور ہے. کیا صدا آئے گی اب مہر و وفا کے باب سے. خواب میں شاید نظر آ جائے وہ صورت مگر. خواب دیکھے کون کیسے دیدہ بے خواب سے. پانیوں پر نام شاید اس کا لکھا تھا عروج. ڈوب کر نکلا وہ بحر زیست کے گرداب سے. اچھا وقت ہے. ہاں اس سے تاریخ آئی ہے اس کے مرنے کی. ڈوب کر نکلا وہ بحر زیست کے گرداب سے. یہ اسی وقت میں نے کہا تھا. میں آیا تھا یہاں اس کے جنازے پہ. جی جی اسی دن میں نے. اب وہ پہلی سی جنوں میں آپ لا پائی نہیں. مدتوں سے فصل گل اس سے کیا آئی نہیں. اس دفعہ ایسا ہوا جلتے رہے ہم دھوپ میں. اور بدن کو ڈھانپنے کوئی رضا آئی نہیں. ظرف دل سے پوچھئے کوزہ گری کا معجزہ. بارہا ٹوٹا مگر کوئی صدا آئی نہیں. پوچھتے اس سے چمن کی خوشبوؤں کا خال و خد. ہم اسیروں تک مگر موج ہوا آئی نہیں. یوں تو آوازوں کا ایک میلہ لگا تھا 400. منتظر تھے جس صدا کے وہ صدا آئی نہیں. ہم سے آ کر اب کہے گا کون روداد چمن. ایک زمانے سے ادھر باد صبا آئی نہیں.
جس طرح سے جی رہے ہیں اس سے لگتا ہے ہمیں اپنے حصے میں بزرگوں کی دعا آئینے ہے. آئینے دل کے مصفا ہو سکے کب وقت سے، لاکھ کوشش کی مگر ان پر جلا آئی نہیں. کیسے دل ہوں گے جو اس بزم طرب میں کھل اٹھے، راس اپنے دل کو یہ آب و ہوا آئی نہیں. یوں تو ہیں ہر سمت سے نرغے میں ہم، لیکن عروج جس کو آنا ہے ابھی وہ کربلا آئی نہیں. چلو اچھی غزل ہے یہ بھی، بہت کافی اب تو ہوگی. اب تو آ رہی ہیں اچھی غزلیں بھیجی ابھی. جبین فکر و نظر پر ابھی شکن ہے وہی، مگر فسانہ یزدان و اہرمن ہے وہی. جنوں کی راہ میں سب کچھ تو لٹ گیا لیکن متاع مہر و محبت کا بانک پن ہے وہی. جو ہم نہ ہوں گے تو اے دوست فرق کیا ہوگا، ہزار لوگ اٹھے رنگ انجمن ہے وہی. نہ جانے کتنے زمانے شعور پر گزرے مگر طریقت ملا و برہمن ہے وہی. زمان گنگ ہے اظہار مدعا کیا ہو، وہی جو کہہ نہ سکے حاصل سخن ہے وہی. اور یہ اور بات زمینیں بدلتے رہتے ہیں سروں پہ اپنے مگر گنبد کہن ہے وہی. جو لوگ محرم باد صبا ہیں جانتے ہیں کہ باوجود خزاں بوئے یاسمن ہے وہی. جہاں میں چاہت شیریں کی ہو گئی معدوم مگر عداوت پرویز و کوہکن ہے وہی. وہی ہے یوسف کنا وہی عزیز مصر، کہاں ہے جذبہ یعقوب پیرہن ہے وہی. اگرچہ شکوہ جور و ستم سے پر ہے عروج، ہنوز رنگ ادب برسر سخن ہے وہی. ہنوز اور جناب یہ یہاں کے امیگریشن میں 30-40 سال رہنے کے بعد یہ غزل کہی تھی میں نے کہ دشمن جاں تھا مگر آرام جاں کہنے لگے، ہم نہ جانے کس زمیں کو آسمان کہنے لگے. دیکھیں اب یہ غزل اچھی آئی. کیا میرے ذوق نظر کو دے سکے گا وہ جلا جو چراغوں کے دھوئیں کو کہکشاں کہنے لگے. واہ واہ واہ، سن رہی ہو. بے گھری کے دور میں ایک وقت ایسا بھی پڑا، لوگ دیواروں کے سائے کو مکہ کہنے لگے. منصفی کی کیا توقع ہو جہاں خود محتسب غاصبان عدل کو نوشیرواں کہنے لگے. اس قدر لوٹا گیا ہے قافلہ منزل کے پاس، راہزن کو لوگ منزل کا نشاں کہنے لگے. دشت غربت کی عجب مجبوریاں تھیں چارہ گر، اتنے بے بس تھے قفس کو آشیاں. پرورش جس موسم گل نے کیا اپنا جنوں، ہم اسی فصل بہاراں کو خزاں کہنے لگے. واہ واہ واہ. ہم نے خود اپنا سفینہ نظر طوفاں کر دیا، موج کو سائل بھنور کو بادباں کہنے لگے. درد میں کو ہم نے بخشا رتبہ رتل گراں، اور رندے بے اوقات کو پیر مغاں کہنے لگے. ہر روش پر آبرو ریزی چمن کی جس نے کی، ہم اسی ننگے چمن کو باغباں کہنے لگے. ہم نوا جو بھی ملا اس دشت غربت میں عروج،
اس کو ہم روح القدس کا ہمزبا کرنے لگے. واہ 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 واہ. چلو بھابھی نے ابھی تک نہیں بتایا کون سی انہیں پسند ہے. سبھی اچھی ہیں تو اچھا کہتے ہیں. سبھی اچھی ہیں بہت اچھا کہتے ہیں. سلائے وہم و گما کچھ بھی نہیں, منزل قافلہ عمر رواں کچھ بھی نہیں. یہ تگ و تاز و تلا تم جسے کہتے ہیں حیات, ایک عناصر کا تماشا ہے میاں کچھ بھی نہیں. ایک آئینہ جاں بھی نہ اگر ہو سیقل, کار طفلا ہے فن شیشہ گراں کچھ بھی نہیں. دل و جاں تیری ہی چاہت کے لیے خلق ہوئے, ورنہ ہے جانے دل و جاں کچھ بھی نہیں. نخوت بندگی پیر حرم کی سوگند, کوثر و طوبہ و گلزار جہاں کچھ بھی نہیں. مجلس زیست میں ایک عمر جو بیٹھے تو کھلا, حاصل خواجگی سود و زیاں کچھ بھی نہیں. کاہے بے مایا ہے, کاہے بے مایا سے ہے شعلہ سینہ کا وجود, سطوت طائفہ کہکشاں کچھ بھی نہیں. یہ کرشمہ ہے میرے حسن نظر کا ہی عروج, ورنہ یہ قامت شمشاد قداں کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. بھیا جی ایک غزل دوسری طرف سے بھی سنا دیں. یہ بھابھی جس طرف سے بتا رہی ہیں نا, ادھر سے سنا دو. کہاں ہے بھائی دوسری طرف؟ پرانی نہیں سنا ہے. نہیں بھائی یہ وہ بیاض ہے ہی نہیں, وہ بیاضی دوسری ہے. یہ کون سی نہیں یہ وہ نہیں. غزل لکھا تو ہے اس میں. عجب مذاق ہے اس عہد بے نوائی کا, تقاضا ہم سے ہوا ہے غزل سرائی کا. کسی کو درد کی حاجت کسی کو درما کی, ہر ایک ہاتھ ہے کاسا لیے گدائی کا. واہ. عجب قفس ہے. ہاں یہ شعر بھی صادق آتا ہے امیگرینٹس کے اوپر کہ عجب قفس ہے جہاں بالوں پر کے ہوتے ہوئے خیال تک نہیں آتا کبھی رہائی کا. واہ. عجب قفس ہے جہاں بالوں پر کے ہوتے ہوئے خیال تک نہیں آتا کبھی رہائی کا. متاع درد و علم کے ہیں دل میں گنجینے, صلہ ملا ہے تیرے در کی جب بسائی کا. دلوں پہ ثبت ہے جو بھی حروف لکھے ہیں, نشان تک نہیں کاغذ پہ روشنائی کا. سواد دشتے جنون میں پھرے ہیں آوارہ, سبب بتائیں تمہیں کیا شکست پائی گا. کبھی کسی سے کہا نہ تمہارے بارے میں, نہ جانے کس نے بنایا پہاڑ رائی کا. بتانے دیر و حرم بھی نظر چرانے لگے, مال دیکھ لیا ہم نے پارسائی کا. نہ اب وہ زلف کی گھاتیں نہ دل نشیں باتیں, بدل گیا ہے اب انداز دل ربائی کا. عروج مہر بلب بیٹھی ہے کہ لوگوں کو پسند ہے یہی انداز لب کشائی کا. واہ. پسند ہے یہی. ٹھیک بھیا جی. چلو بھائی بہت بہت شکریہ تمہارا, بہت نہیں. شکریہ. تمہارے اسٹوڈیو کا. پھر انشاءاللہ بقید حیات